جو نئی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں جن 3 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے یہ تینوں لوگ جو ہیں ای ڈی پمز کے بہت قریبی دوست ہیں اور اس ساری صورتحال میں ایسا نہیں لگ رہا کہ کسی طرح بھی یہ تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ذمہ داران جو ہے ان کا تعین کیا جا سکے گا. بہت سارے گائنی پیشنٹس کو مثلاً وہ خواتین جو بیچاری سی سیکشن کے ذریعے ہی بچہ پیدا کر سکتی ہیں ان کو ہسپتال اب ایڈمٹ نہیں کر رہا. ہسپتال کی جو انتظامیہ ہے وہ بڑی طاقتور ہے. یہ کیا آپ جملہ بول رہے ہیں کہ ہسپتال کی انتظامیہ بڑی طاقتور ہے؟ میں ہسپتال کی بات کر رہا ہوں، پمز ہاسپٹل کی انتظامیہ. بھائی وہ رپورٹ کرا کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ وہ طاقتور ہے؟ کیا پرائم منسٹر سے زیادہ طاقتور ہے؟ 14 بچے شہید ہو گئے یار، وہ کاہے کا طاقتور ہے؟ نصرت جاوید صاحب، لوگوں کو رات نیند نہیں آئی کہ 14 بچے جل گئے. یار کچھ تو ضمیر احساس ہوگا ان کے اندر کہ دے دیں استعفیٰ، کہہ دیں کہ میری ناکامی ہے، میرا فیلئر ہے. میری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم تقریباً مائل ہو رہے تھے معافی مانگنے کے لیے قوم سے. جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر. نصرت جاوید صاحب، پوری قوم کل کے سانے کے صدمے سے باہر نہیں نکل پائی. 14 معصوم جانیں چلی گئیں اور اس پر ہر کوئی افسردہ ہے، ہر کوئی رنجیدہ ہے. ہمارے رپورٹر ہیں عثمان مغل صاحب، نصرت جاوید صاحب، وہ کل بھی مسلسل وہاں سے رپورٹ کرتے رہے، آج بھی سارا دن وہاں رہے. عثمان بھائی بہت شکریہ آپ کا. کئی کمیٹیز بنا دی گئیں، انہوں نے تحقیقات بھی شروع کر دی گئی. تو آج کی جو ایکٹیویٹیز تھیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمز کے اندر، وہ کیا تھی ذرا بتائیے گا. بہت شکریہ جی. دیکھیں کل چونکہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جس طرح کمیٹیز بنائی گئی ہیں تو شاید اسی طرح ان کمیٹیز کی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آنا شروع ہو جائے گی. یہ 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 4 مختلف کمیٹیز جو ہے وہ بنائی گئی ہیں. ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر بنائی گئی ہے. دوسری کمیٹی جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بنائی گئی تھی، جبکہ تیسری کمیٹی جو ہے وہ پمز ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے بنائی گئی تھی. پمز ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز جو کمیٹی قائم کی گئی تھی اس کے بعد آج ایک اور نئی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ عاطف انعام شامی جو ہیں ان کو اس کا سربراہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. جبکہ ENT ڈپارٹمنٹ سے الطاف حسین اور نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ سے ساجد رفیق عباسی جو ہے وہ ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے. اس کمیٹی کے اندر ڈپٹی ایگزیکٹو جو ڈائریکٹر ہیں پمز کی ان کو بھی شامل کیا گیا اور یہ وہ خاتون ہیں جو کہ اس کمیٹی کے اندر بھی شامل ہیں اور وزیر اعظم کی جانب سے قائم کردہ جو کمیٹی ہے اس میں بھی ان کو شامل کیا گیا ہے. یہ انیسہ جلیل ہیں اور انہوں نے آج نئی جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے اوپر ان کے اپنے دستخط جو ہے وہ موجود ہیں. یہ اس کمیٹی کی ممبر بھی ہیں. لیکن یہاں پر جو آج ایک اور چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ آج جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اس میں ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے کسی بھی نمائندے کو اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا. لیکن جو آج کمیٹی نئی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کمیٹی کے جی ایک چیز ہے، بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے، ٹیکنیکل. دیکھیں آپ نے جو 4 کمیٹیاں مجھے گنوائی ہیں میرے بھائی، اس میں سارے ڈاکٹرز ہیں، اس میں بیوروکریٹس ہیں. کیا اس میں کوئی ٹیکنیکل بندہ ہے؟ جیسے کل نصرت جاوید نے ایک CDA کی رپورٹ دی تھی، فائر رپورٹ تھی سر وہ، جس میں ٹیکنیکلی بتایا گیا تھا کہ یہ چیزیں مسنگ ہیں. اب یہ آگ لگی ہے، کیوں لگی ہے، وجہ کیا تھی؟ AC کا کمپریسر تھا، انکیوبیٹر تھا یا وہ نیبولائزر تھا؟ تو وہ ٹیکنیکل انجینئرز یا ٹیکنیشینز انوالو ہیں یا کسی کمیٹی میں؟ دیکھیے جی، جو یہ نئی کمیٹی قائم کی گئی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے کسی بھی نمائندے کو اس کے اندر جو وہ شامل نہیں کیا گیا. لیکن جو نئی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں جن 3 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے یہ تینوں لوگ جو ہیں ED پمز کے بہت قریبی دوست ہیں اور اس ساری صورتحال میں ایسا نہیں لگ رہا کہ کسی طرح بھی یہ تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ذمہ داران جو ہے ان کا تعین کیا جا سکے گا. اور چونکہ یہ انیسہ جلیل جو ہیں یہ وزیر اعظم کی کمیٹی کے اندر بھی شامل ہے اور انہوں نے گزشتہ روز اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ بھی کروا دیا تھا. لیکن وزیر اعظم کی جانب سے جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کمیٹی نے باقاعدہ طور پر اپنے کام کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے اور اس میں آج تقریباً پمز ہسپتال کے 30 سے زائد ملازمین جو ہیں ان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز اور ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز اور اس کے ساتھ جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو نرسز ہیں ان کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے ہیں.
اور اس حوالے سے اچھا، یہ اسپتال کی سیکیورٹی پر معمور جو کہ یہ چلڈرن وارڈ تھا، اس کی سیکیورٹی پر معمور 18 سیکیورٹی گارڈ ہیں جن کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں، اور یہاں پر وہ کمیٹی نے آج جائے وقوع کا دورہ کیا، یہاں پر تصاویر اور فوٹیجز جو ہیں وہ بھی حاصل کی گئی ہیں، اور جبکہ اس اسپتال کے زچہ بچہ جو بلاک ہے پرانا بلاک بھی اور نیا بلاک عثمان بھی، ایک منٹ ان کے ٹھہر جو جاؤ، کوریڈورز ہیں ان کا بھی باقاعدہ انہوں نے عثمان صرف ایک منٹ ٹھہر جائیں. ٹھیک ہے، یہ کمیٹیوں کی جو ساخت اور تشکیل ہے اس کے بارے میں ہم سوالات اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو پریشان کن خبریں جو آ رہی ہیں وہ پلیز سب سے پہلے تو واضح کر دیں کہ کیا وہ درست ہیں یا محض افواہیں ہیں، کہ بہت سارے گائنی پیشنٹس کو، مثلاً وہ خواتین جو بیچاری سی سیکشن کے ذریعے ہی بچہ پیدا کر سکتی ہیں، ان کو ہسپتال اب ایڈمٹ نہیں کر رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس قابل نہیں ہیں فی الحال. کیا یہ نمبر 1 خبر درست ہے یا افواہیں ہیں؟ یہ واضح کر دیں. نہیں، یہ افواہیں نہیں ہے بلکہ یہ بالکل درست ہے، اور چونکہ اسی وارڈ کے اندر جو گھائنی وارڈ ہے وہ بھی موجود تھا. لیکن اس سارے معاملے کے بعد جس طرح گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ انتظامیہ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں انہیں یہاں پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج جو ہے وہ گھائنی کے حوالے سے جو نئے کیسز ہیں وہ تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان کو یہاں پر جو ہے وہ جگہ نہیں دی جا رہی، ان کا جو ایڈمیشن ہے وہ نہیں کیا جا رہا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ راولپنڈی یا اسلام آباد چلے جائیں. اس حوالے سے ہم نے اسپتال انتظامیہ سے بھی بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو چلڈرن وارڈ تھا اسی کے اندر ایک گھائنی وارڈ تھا، وہ جو ہے وہ شدید متاثر ہوا گزشتہ روز کے حادثے میں، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر مزید نئے جو مریض ہیں ان کو یہاں پر جو ہے وہ ہم ایڈمٹ نہیں کر رہے، اور ان کو ہم دور دراز کے جو علاقوں سے آنے والے جو لوگ ہیں انہیں ہم راولپنڈی ریفر کر رہے ہیں. راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں جو ہے وہ ہم ان کو ریفر کروا رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو مریض تھے جو ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف آج صبح سے ہی انہوں نے یہ سارا کام جو ہے وہ شروع کیا ہے. نیا ایڈمیشن جو ہے وہ انہوں نے مکمل طور پر بند کر دیا، جس کی وجہ سے جو خواتین ہیں انہیں کافی زیادہ اچھا، عثمان ایک اور سوال، کیونکہ دیکھیے بہت سارے ہمیں پہلو کور کرنے ہیں اور ہمیں پمس پر ہی فوکس رہنا ہے. کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے پائے گئے ہیں اور کچھ چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ کچھ کلپس بھی وائرل کی گئی ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچے لواحقین کو دیے گئے ہیں چند ایک کے والدین اس سے مطمئن نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے اور ڈی این اے وغیرہ کروایا جائے. کیا یہ بھی اطلاعات درست ہیں یا محض افواہیں ہیں؟ بالکل یہ اطلاعات درست ہیں، کیونکہ یہاں پر جو تقریباً 6 سے 7 بچے ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر جلس چکے تھے، اور وہ صرف ایک راکھ تھی جو کہ والدین کے ہاتھوں میں تھمائی گئی تھی. اور یہاں پر ہم نے ایک ایسے شخص سے بھی گفتگو کی ہے جس کی 2 بھانجیاں جو ہیں وہ اس واقعے کے اندر جلس کر جو ہے وہ جہاں بھاگ ہوئی ہیں، اور وہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کا ڈی این اے کروایا جائے تاکہ ہمیں اتنا معلوم ہو سکے کہ یہ جو گوشت کے ٹکڑے تھے جو کہ ہمیں ایک ہاتھوں میں تھمائی گئی ہے، بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں راکھ تھمائی گئی ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ انہی کا ہی بچہ ہے جس کی وہ ڈیڈ باڈی لے کر جا رہے ہیں، یہ معلوم ہو سکے ڈی این اے سے کہ یہ انہی کا بچہ ہے. لیکن اس حوالے سے کیونکہ گزشتہ روز جب یہ واقعہ ہوا تو انکوائری کمیٹیز بنی، وزیر اعظم نے نوٹس لیا، سیکرٹری ہیلتھ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، تو اسپتال انتظامیہ ہمیں کل سے جو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہمیں دکھائی دے رہی ہے. انہوں نے ڈی این اے جو ہے وہ یہاں نہیں کی، اور اسی طرح یہ بچے جو ہے وہ والدین کے ہاتھوں میں تھمائی گئی ہیں. والدین آج بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عثمان بھائی، یہ جو سیکرٹری ہیلتھ کو ہٹایا گیا اس کے پاس تو ایک بڑا مینڈیٹ ہے نا، وفاقی سیکرٹری ہیلتھ، اس کے پاس کئی ہاسپٹل ڈسپینسری آتی ہوں گی، وفاق کے ہیلتھ کی سکیمز آتی ہوں گی. اس ہاسپٹل کا جو ہولی سولی انچارج ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوا کہ نہیں؟ بالکل دیکھیں جی، اس حوالے سے کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اسپتال کی جو انتظامیہ ہے وہ بڑی طاقتور ہے، اور چونکہ سرکاری اسپتالوں میں یار عثمان، یہ کیا آپ جملہ بول رہے ہیں کہ ہسپتال کی انتظامیہ بڑی طاقتور ہے؟ میں ہسپتال کی بات کر رہا ہوں، پنگز ہاسپٹل کی انتظامیہ. نہیں نصرت صاحب، میں کنیکٹ کر رہا ہوں ود پرائم منسٹر. میرے ساتھ بحث کر لینا نا یار، یہ بھائی ہاتھ بندے ہوئے، رپورٹنگ دے لو بچے، یہ میرے ساتھ بحث. بھائی وہ رپورٹ کرا کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ وہ طاقتور ہے؟ کیا پرائم منسٹر سے زیادہ طاقتور ہے؟ 14 بچے شہید ہو گئے یار، وہ کاہے کا طاقتور ہے؟ نصرت جاوید صاحب، لوگوں کو رات نیند نہیں آئی کہ 14 بچے جل گئے. یار کچھ تو ضمیر احساس ہوگا ان کے اندر کہ دے دیں استعفیٰ، کہہ دیں کہ میری ناکامی ہے، میرا فیلئر ہے. عثمان بھائی بتائیں.
देखिए जी, जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, इस्तीफ़ा तो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से भी यही मुतालबा किया गया था कि आप फौरी तौर पर अपने ओहदे से जो वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बावजूद अस्पताल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अब तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकी। सेक्रेटरी हेल्थ जो थे असलम गौरी, उन्हें वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो ओहदे से हटा दिया गया था, और उसके बाद जिस शख्स को ओहदे पर तैनात किया गया है, ये वो शख्स है जो कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी था और रिंग रोड करप्शन स्कैंडल के अंदर ये गिरफ्तार हुआ। इसको जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद 4 माह के लिए इसको सेक्रेटरी हेल्थ का जो चार्ज है वो दिया गया। गुज़श्ता रोज़ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, जिनको ये अभी चार्ज दिया गया है, वो रात के अंधेरे में पिम्स अस्पताल का दौरा करने पहुंचे, और यहाँ पर हमने देखा खातिर तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन आज दिन के औकात पे जो कैंप यहाँ पर लगाया गया था, वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने दादरसी के हवाले से तो खैर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये मौक़िफ़ ज़रूर रखा है कि अस्पताल के अंदर मज़ीद चीज़ों को जो है वो हम बेहतर करने जा रहे हैं। लेकिन ये दूसरा बड़ा वाक़या इस्लामाबाद के इस पिम्स अस्पताल के अंदर आग लगने का 6 जुलाई को भी। अच्छा यहाँ पर उस्मान, ये आपने कल बताया था, मुझे ये बताएं कि वो वो मासूम, मजबूर और महकूम माएँ जिनके बच्चे नहीं रहे, उनकी हेल्थ के हवाले से कोई इकदाम किए गए? क्योंकि पिम्स में वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो तो इस सदमे में है, और ऑफ कोर्स उनका 2-3 दिन पहले ही डिलीवरी हुई होगी, तो इस हवाले से भी कोई इकदाम किए गए हैं कि वो माँ एक सदमे में है, कम से कम उनकी हेल्थ का टेक केयर किया जाए, उनको सहूलत दी जाए? देखिए, इस वक्त यहाँ पर 2 से 3 खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ ICU में हैं। उनमें एक खातून ऐसी है जिसको अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि उसकी 2 जुड़वा बेटियाँ जो हैं वो इस हादसे में चल बसी हैं। उसको अभी तक ये बात नहीं बताई गई, लेकिन वो ICU के अंदर ज़ेरे इलाज हैं। लेकिन हमने देखा कि कोई इतने बड़े साने के बावजूद कोई खातिर खा इंतजामात यहाँ पर जो है वो नहीं किए गए। उल्टा यहाँ पर इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस की डंडा बरदार फोर्स जो है उसे यहाँ पर तैनात रखा गया है, और अस्पताल के अंदर दाखिला जो है उसे बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ भी जब ये डेड बॉडीज लवाइकीन के हवाले की जा रही थी, तो उनके लिए भी कोई इस तरह के इंतजाम नहीं थे। वेरी फाइन उस्मान मुगल साहब, बहुत शुक्रिया रिपोर्ट करने के लिए। दूसरा जावेद साहब, ताकतवर हैं इतने कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा, बहरहाल इस्तीफों की बात चली है, तो तुम जानते हो कि मैं मुस्तफ़ा कमाल को कितना पसंद करता हूँ। नहीं करते, ठीक है, अब मेरा यानी कि रिकॉर्ड गवाह है। वो जब उन्होंने अपनी बनाई थी पाक सर जमीन पार्टी, तो मैं उन दिनों कहता होता था कमालू की हड्डी, याद है? और कल से भी मैं कह रहा हूँ, और मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि उनका जो कंडक्ट है कल के वाक़े के बाद, यानी पब्लिक डीलिंग में, बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है, बायस शर्म है। लेकिन नाइंसाफी एक सहाफ़ी के तौर पर मैं नहीं कर सकता। मुझे 3 से ज़्यादा जिम्मेदार ज़राए से ये खबर मिली है कि मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर वज़ीर सेहत अपना इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म के रूबरू सबमिट कर दिया था, और ये कल 10:30 से 11 बजे के दरमियान वज़ीर आज़म दफ्तर में बाकायदा वसूल हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल ने अपना इस्तीफा सबमिट कर दिया? सर, मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, कल जो गुजरी है इसमें 10:30 और 11 बजे के दरमियान, उसमें तुम्हें पता है कि दरबार में हर नौइयत के लोग होते हैं। उसमें कहा गया कि सर, अगर आपने ये इस्तीफा मंजूर कर लिया तो हम आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों पे जिम्मेदारी का तयन करने जा रहे हैं, वो वजीर नहीं जब चला गया ये वो इधर उधर, तो इसको रोके। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि वही मैं जो तुम्हें कहता हूँ, दरबारों में आपको पता है कि हर नौइयत के 9 रतन पाए जाते हैं। कुछ वजीर आजम के बही खाहों ने शहबाज शरीफ साहब को यह मशवरा दिया कि सर आप ऐसा करें कि कौम में जो गम गुस्सा फैला है इस वाक़े की वजह से, आप 2 या 3 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं और कौम से इस सानहे की माफ़ी मांगें। मेरी इत्तलात के मुताबिक वजीर आजम तकरीबन माइल हो रहे थे माफी मांगने के लिए कौम से, कि भाई वही ये मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है, बड़ा, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंसाफ होगा। उन्होंने कहा सर इस तरह ही होगा। वो कहेंगे जी वजीर आजम ने जिम्मेदारी ले ली है, तो बस ठीक है, वजीर आजम जाने और कौम जाने। तो बराए मेहरबानी आप सर जरा हाथ वाला रखें, हमें पहुंचने दें नीचे तक जाने के लिए। हो गई बात। ये कहते हुए जो अहम तरीन बात है वो ये है कि ये अब जो भी हमारे यहाँ सियासतदान किसी भी नौइयत का है, मिसाल के तौर पर
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन वहां पे पहुंच गए, सेहत वाले। सेहत वाले। आप मुझे बताएं कि उनके पास क्या क्वालिटी है, क्या वो जान सकते हैं कि वहां पे इक्विपमेंट क्या है, एसओपी से वाकिफ है? नहीं। ओ भाई तुम सारे फोटो ऑप्स कर रहे हो, फोटो सेशन, हर बंदा जाके जो है वो वहां पर, अल्लाह तुम्हारा भला करे अदनान, पॉलिटिकल, वो क्या कर रहा है, हारून रशीद बन के, खलीफा हारून रशीद मौके पर इंसाफ फराहम कर रहा है, भेस या तो भेस बदल के जाओ, छुप के जाओ, सिर्फ आप स्क्रीन पे बताना चाहते हैं तो मेरी हाजिरी लग गई। कभी मेरी हाजिरी लग गई, हम जवाब तलबी करेंगे। भाई किस कैपेसिटी में करोगे? डू यू नो, मैं कल भी तुम्हें कह रहा था, एक हॉस्पिटल की मेंटेनेंस है, एक डॉक्टर है, कि तुम कैंसर स्पेशलिस्ट हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, कल हमने से बात वो की। मैंने इस पे बात की आपसे। दूसरी बात ये जो अहम तरीन बात है, मैंने आपको कल ये बताया था कि ये अस्पताल देखो कितनी बड़ी बदनसीबी है, ओरिजिनली 1985 में कंप्लीट हुआ था, इसने फंक्शन इसका शुरू किया था, इसकी तामीर के लिए बाकी जो तमाम अखराजात इसको चलाने के लिए वो जापान की जो इमदादी जैसे यूएसएड होती थी ना, तो जायका ने किया। हाँ, जायका करती रही। और जायका जब ये बन भी गया ना कॉम्प्लेक्स, तो उसमें वो बच्चों की वार्ड की तरफ नहीं आए, लेकिन 2 साल कबल तक, कब 2 साल कबल तक, ये 2026 है, 2000 कबल तक जायका जो है उसने टोटल तकरीबन 4.5 अरब रुपए लगाकर इसको जदीद तरीन बनाया। ठीक है। कब तक? 2000 तक, सन 2 साल पहले तक, 2024 तक। सर उसके बाद उन्होंने कहा जी बस अब हमारी बस है। उसमें उन्होंने जो है वो मेरे प्यारे बनाया, अंग्रेजी में उसको न्यू नेटल, मतलब के नौज़ायदा अभी जो बच्चे, उनका जो जब जानलेवा, मतलब कि खुदा न खास्ता ऐसा लगे कि यार ये सरवाइव नहीं कर सकते, तो उनको इनक्यूबेटर, कभी कैसे अगर बच्चा पैदा हो गया है और वो किसी न किसी तरह कमजोर है और नौ मालूद की जान खतरे में है, तो उसको कैसे जिंदगी उसकी बचाई जा सकती है। उसके लिए उन्होंने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एंड केयर, यही जहां ये वाकया हुआ, जहां यह वाकया हुआ, उसके लिए जो जदीद तरीन मशीनरी थी, और उसके लिए पूरा कि इसको मेंटेन करने के लिए कितने अफराद दरकार हैं, डॉक्टर्स, नर्सें वगैरह। 2 साल से फाइलें चल रही हैं कि सर वो जायका की जो रिक्वायरमेंट है, आपने इक्विपमेंट तो है, रौनक लग गई, ये लाइटें भी हैं, कैमरे लगे हुए हैं, नुसरत जावेद फुस बैठा है। आ गई समझ? अदनान आया ही नहीं। तो वो ये मालूम करना कि जी कितनी मर्तबा फाइल मूव हुई, ये याद दहानी किसी ने करवाई वजारत सेहत को? क्या उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया करवाई तो उस पे खजाना अमल को? हाँ। और अमल दरामद क्यों? यहां है जिम्मेदारी का तयन। वजीर सेहत से अस्तीफा ले लो, फलां से ले लो, हम भी फैशन के तौर पर। लेकिन मुझे अब बात समझ में आई, क्योंकि मेरी बात हुई है उन लोगों से जो बराह रास्त जब जायका के साथ वो कर रहे थे, हाँ। कनेक्टिविटी, ठीक है, हो गई बात। अब बात ये है कि यार एक कमेटी बन गई ना, हम उससे नाखुश होंगे कि यार ये क्या कमेटी है। वो कह रहे हैं हम 2 दिनों में तयन कर देंगे। अभी तक तो हमें यही नहीं पता चला कि भाई साहब ये जो है ये आग गैस उसे एसी के स्पार्किंग से लगी। तुम क्या कह रहे थे कल? नहीं, मैं तो 2 और चीज साथ नेबुला। अब दूसरा बात देखें, 2 है ना, एक इब्तदाई रिपोर्ट थी, एक थी जो वुज़रा ने सीसीटीवी का जिक्र किया। वो कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से नहीं, तो वो सीसीटीवी मुझे क्यों नहीं दिखा रहे? अगर वो मैं शूदर हूं भाई इसलिए दिखाओ, मेरा मुंह अभी बंद हो जाएगा। कौम को दिखाएं कि देखें जी ये हादसे हो जाया करते हैं। आप कहते हैं ना कि जी वो स्पार्किंग हुई और विद इन सेकंड पूरा उसको वार्ड को तो आप दिखा दो ना, दिखा दें। आप कह रहे हैं सीसीटीवी है। सर सुनामी भी तो आते ही है ना, लोग चुप कर जाएंगे। बाबू तो जब आप क्योंकि 2 नंबरी है, हुकूमत दावा कर रही है, 2 नंबरी है ना। दूसरी बात यह है कि सबसे पहली बात, क्या हमें यह बताया जाएगा कि
اس کی آکسیجن ٹینٹ میں جب بچہ ہوتا ہے نا وہ انکوبیٹر میں بابو، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں اس کو دودھ پلاتی ہے نا تو وہ الٹی کر دیتا ہے. مطلب یہ تو ایک انتہائی ناگہانی بات ہے نا. آپ کتنی کوئی نرسیں موجود تھیں نہیں تھی، وہاں پہ، فل ٹائم آپ کو نرس چاہیے ہے نہیں تھی. جو واچ کرے کہ بچے نے اگر کروٹ لی ہے آپ نے ماں کے دودھ کے بعد تو اس نے قید تو نہیں کی. ہسپتال انتظامیہ آج بھی اپنی سکن بچا رہی ہے. دیکھیں نا وہ کہہ رہا ہے کہ 2 کمیٹیوں انہوں نے اپنی بنا دی ہیں. میرے پیارے بابو، وہ میں وہی تو بھائی پیمز والو، اگر وہاں ڈاکٹر موجود تھے، نرسیں موجود تھی جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، تو جب آگ لگی کونے میں تو بھاگ کے 4 5 6 بچے تو پکڑ کے لے جا سکتے تھے نا، جیسے وہ پھوپھی لے کے گئی. بابو آپ ایک بچہ بھی ریسکیو نہیں کر سکے. سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کی فوٹیج تو ہے نا، ہمیں پہلے کی فوٹیج سے یہ معلوم ہونا چاہیے نا کتنا عملہ موجود تھا. نہیں ہے فوٹیج، نہیں دکھائی جائے گی آپ کو. دوسری بات یہ کہ کیا واقعتاً جب جائکا نے ہینڈ اوور کیا تو کیا انہوں نے کوئی لکھ کے دیا تھا کہ یہ جو سارا ساز و سامان اور یہ جو ہم آپ کو جدید ترین فیسلٹی دے رہے ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے اتنے ٹیکنیشین، اتنا کرو اور اتنے ڈاکٹرز چاہیے، کیا وہ فراہم ہو رہے تھے گزشتہ 2 سالوں سے یا نہیں؟ یہ ہیں وہ سوالات. سر یہ سوال ٹیکنیکل بندہ پوچھے گا. جب ڈاکٹرز آپ ہی بیٹھ جائیں گے، انہوں نے کی پتا کہ کس پارکنگ ہوئی اور کیا پھٹا. یا سیاستدان جا کے کہیں گے کہ جی ہم تحقیقات کریں گے. تم کیا کر کے آئے ہو بھائی؟ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن فوٹو سیشن. یہاں وہ گل پلازے میں آگ لگی، کتنے لوگ 21 جل گئے. چھت گرتی ہے، بچے کتابیں اٹھائے پڑھ رہے تھے اور شہید ہو جاتے ہیں. ذمہ دار ہے ہی نہیں، صرف کمیٹیوں میں کمیٹیاں بن رہی ہوتی ہیں. ایک بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. نو صاحب، آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن سیاسی تضادات کا شکار رہے. اب کیونکہ نون لیگ وہاں واضح اکثریت حاصل کر چکی تھی تو ایک مطلب بلکہ ہر طرف کلیئر میسج جا رہا تھا کہ شاہ غلام قادر نون لیگ کے امیدوار ہوں گے، کیونکہ وہ نون لیگ کے آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے بطور حلف برداری جو تھی وزیر اعظم کی، اس کے لیے لوگوں کو انوائٹ کرنا باقاعدہ شروع کر دیا تھا کہ میری حلف برداری اور آپ نے آنا ہے، کیونکہ کچھ میرے قریبی دوستوں کو انوائٹ کیا گیا. اچانک خبر آتی ہے کہ نہیں، شاہ غلام قادر نہیں. ایک نام ہے، ان کا نام ہے جس علی گیلانی، سید افتخار گیلانی، سید افتخار گیلانی. الحمدللہ. یہاں پہ پہلے اس بات کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک مجھے آپ کو ایک خبر دینے دیں. اچھا وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہمارے بھارت کے کچھ صحافی ہیں جو بڑے فن خوان، بڑے ویل انفارمڈ بنتے. آپ کو یاد ہے مشہور جنہوں نے ساری زندگی ڈیووٹ کر دی کشمیر بنے گا پاکستان، علی گیلانی صاحب، سید علی گیلانی صاحب. ان کے داماد ہیں، ان کا نام ہے افتخار گیلانی. انڈیا میں باقاعدہ پلان کے تحت یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ سید علی گیلانی کے جو داماد ہیں افتخار گیلانی، وہ کسی نہ کسی طرح فرار ہو کے پاکستان پہنچ گئے اور پاکستان پہنچ کر انہوں نے پہلے الیکشن میں حصہ لیا، ناکام ہو گئے اور اس کے بعد انہیں ٹیکنوکریٹ کروا کے تو اب وزیر اعظم بنوا دیا گیا. او خدا کا واسطہ ہے یار، افتخار گیلانی صحافی ہے اور وہ اس وقت ترکیہ میں کام کر رہے ہیں بطور صحافی، اور اس بیچارے کو پاکستان آئے ہوئے بھی میرا خیال ہے کہ گیا ہے. تو یہ ایک اس قسم کی 2 نمبریاں جو ہیں وہ. اچھا اب آپ بتائیے آپ کو کیا؟ اب ان کا نام آ گیا جن کی آپ تصحیح کر رہے تھے، جن کو انڈینز یہ بیرسٹر افتخار گیلانی ہیں، جن کو اب وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے دی کنگ میکر نواز شریف صاحب کی جانب سے. ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ان سے انہوں نے مشہور کیا، جس وجہ سے وہ جمہوری علم بردار مانے جاتے ہیں. اب ان کا ذرا بیک گراؤنڈ لے لیں، جو انڈینز بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، مظفر آباد شہر سے کنٹیسٹ کیا. پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ان کو شکست ہوئی اچھے خاصے ووٹوں سے، 16,000 کچھ ووٹ حاصل کیے انہوں نے، جبکہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے انہوں نے 20,000 ووٹ لے کے کامیابی حاصل کی. 20,045 ووٹ بیرسٹر افتخار سردار مختار احمد عباسی جی ان کا نام تھا. بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے 16,507 ووٹ حاصل، پھر ناکام ہو گئے. تو نواز شریف صاحب نے ان کو ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ کامیاب قرار دے دیا. کل تک یہ اطلاع تھی کہ
وہ جو ہیں شاہ غلام قادر صاحب. تو یہ اچانک سے یہ آگے. اب سوال یہ ہے کہ بھائی نواز شریف صاحب آپ تو وہ دیتے ہیں نا ووٹ کو عزت دیتے دیتے اچانک قوم کو سرپرائز دینا شروع کر دیا. بھائی یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, یہ اپنے آپ اپنے سر پہ کیوں لے رہے ہیں؟ نہیں سرپرائز تو ہے نا. نہیں بھیا آپ اپنے سر پہ کیوں لے رہے ہیں؟ ہاں یہ شاہ غلام قادر صاحب جن کو ڈراپ کیا گیا ہے, انہوں نے ایکس پہ پیغام لکھا ہے. ہاں وہ فرماتے ہیں آزاد جموں و کشمیر کے غیور عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے عزت و وقار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گا. نواز شریف کے نعرہ کوٹ ان کوٹ ووٹ کو عزت دو کو یقینی بنائیں گے. یعنی درست ہے. یار بات درست ہے یا غلط نہیں, میں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ ہم صحافی تیلی لگاتے ہیں, ہم صحافی تخریب کاری کرتے ہیں. ہم نہیں کر رہے ہم نہیں کر رہے بھائی, یہ شاہ غلام قادر لکھ رہا ہے کہ ووٹ نہیں کہہ رہا. ووٹ کو عزت دو. ہاں پلیز یہ اس بات کو کلیئر کر دیں. تو میں کیوں رائے دوں؟ ہو گئی بات. اور اس کو ابھی تک 1,53,000 لوگ دیکھ چکے ہیں, اور یہ کو تقریباً رات کے 1:30 1:35 پر غالباً یہ آیا تھا. خیر نہیں وہ جانے والے کا کام. دوسری طرف انہوں نے ہی اس سے قبل ابھی 5:49 پہ 5:49 پی ٹھیک ہے. یہ پیغام لکھا ہے کہ میر وائز یوسف شاہ صاحب, یہ کبھی ایک زمانے میں آزاد کشمیر کے صدر ہوتے تھے. میر وائز فیملی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے 2 حصوں میں بٹ گئی تھی. ایک وہاں رہ گئے تھے جیسے جن کے اب وہ عمر فاروق صاحب ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک بند لفافے کے ذریعے اس وقت کے جوائنٹ سیکرٹری وزارت امور کشمیر کو استعفیٰ بھیج دیا. انہوں نے ویسے جلدی میں غصے میں سے لکھ دیا. دوسرے دن جوائنٹ سیکرٹری صاحب مظفر آباد پہنچ کر میر وائز صاحب سے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں دستانہ نہیں بن سکتا. یہ شاہ غلام قادر لکھ رہے ہیں. یہ جو باغیانہ گفتگو کر رہے ہیں یہ نصرت جاوید نہیں کر رہا, یہ عدنان حیدر نہیں کر رہا. پلیز شاہ غلام قادر کر یہ شاہ غلام قادر کر رہے ہیں. اچھا یہ بات جو ہے یہ خالی وہیں نہیں رک رہی. راجہ محمد فاروق حیدر خان سابق وزیر اعظم جو اس سے قبل جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, انہوں نے بجائے نثر لکھنے کے انہوں نے شعر لکھا ہے. وہ بھی ایکس میسج ہے, چلتے ہیں اس پہ لکھا ہے کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص صدا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. اب پتہ نہیں یہ حاکم جو ہے وہ ممکنہ طور پر افتخار گیلانی کو کہہ رہے بیرسٹر ہیں. افتخار گیلانی مطلب یہ تو مختصر الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اے آزاد کشمیر کے لوگوں, چونکہ تم حق بات پہ اکٹھے نہیں ہوتے لہذا تم ڈیزرو کرتے ہو کہ میری وجہ یہ ہو. بات تو درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دینے کا مطلب یہ تھا کہ افتخار گیلانی صاحب کو ان کے حلقے والوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ اے افتخار گیلانی آپ اس سے پہلے بھی منتخب ہوئے لیکن آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ میں ڈیلیور کر سکیں. جس کو حلقے والوں نے ریجیکٹ کیا نواز شریف صاحب نے اس کو پورے کشمیر میں مسلط کر دیا. تو بغاوت تو اٹھے گی نا سر. تو یہ کو وائس ڈیسیژن مجھے مشکل لگ رہا ہے. کیا مطلب مجھے مشکل لگ رہا ہے. کیا آپ کو مشکل کیا لگ رہا ہے بغاوت؟ میرا اپنا خیال ہے کہ بالآخر کیونکہ ڈویژن ہوتی ہے نا تو یہ 2-3 لوگ ایبسینشیا ہوگا, یعنی کہ ووٹ نہیں دینے آئیں گے, ناراض ہو کے گھر بیٹھے رہیں گے. لیکن یار آخر انہیں بھی بہت عرصہ ہو گیا کھیلتے کھلاتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. باقی افواہیں ہیں, ان کا بازار گرم ہے, لوگ چسکا فروشی. نہیں میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں. یار تمہارا یہ خیال ہے کہ رات کو اچانک وہی آ گئی, خیر وہی تو آتی ہے اللہ معاف کرے, کیا یعنی کہ کوئی خواب آیا خواب یا انہوں نے کوئی جنتر منتر کیا. نہیں تو نواز شریف صاحب اتنے ویژنری کیسے ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ یار ویژنری میں ہے یا نہیں, میں اس چکر میں نہیں پڑ رہا. ان بیچاروں کے ساتھ تو خود ہاتھ ہوا ہے.
آپ تو انہیں بنا چکے تھے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم، اور میں بدنصیب فریاد کرتا رہا توتیا من موتیا ایس کلینا جا. لیکن وہ اس سے بڑے ہو گئے نا، وہ کنگ میکر ہیں. دیکھیں نا نواز شریف اتنا بڑا کنگ میکر ہے کہ افتخار گیلانی ہار جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو تم وزیر اعظم ہو جاؤ. آپ ان کو مان رہے ہوں گے. نہیں میں نہیں مان رہا، میں حقیقت رپورٹ کر رہا ہوں. شاہ غلام قادر اسلام آباد میں کشمیر کا اجلاس ہو رہا ہے، انہوں نے جانا تھا، وہ نہیں جا رہے اس اجلاس میں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو منانے کے لیے جانا تھا یا ان سے بات کرنے جانا تھا. اب رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی شاہ غلام قادر صاحب کے پاس جانا منسوخ ہو چکا ہے. تو ٹھیک ہے کبھی، چونکہ آپ کل اجلاس یار جب وہ اس قسم کے وہ لکھ رہے ہیں تو اس کے بعد کس منہ سے جاؤ گے؟ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی والا معاملہ ہو گیا نا. ایک بندہ تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کے بعد جا کے آپ کیا کرنا؟ وہ اپنا وہ تو نہیں واپس لیں گے اپنے. دوسری اب وہ چسکا فروشی ہو رہی ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اتنی ٹریجڈی ہو چکی ہے اور ہم لوگ جو باتیں کرتے رہتے ہیں نا، میں معافی چاہتا ہوں جب آپ کہتے ہو نا جی یہ نصرت صاحب دیکھیں یوں آج لوگ یعنی کہ سوچ نہیں کر رہے ادھر ادھر نکل جائیں. سر یہی سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے. او جی ایتھے تے تہن پتہ آوے دا آوا ہی بگڑیا ہوا ہے یار، بس بھی کرونا پیمس تو نکلو. یہ ایک اپروچ ہے. ٹائم ختم ہو سمجھ کے بعد اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل ٹیسٹر ہے. افتخار گیلانی والا آزاد کشمیر کے بعد اس کو یہاں تک لوگ جا چکے ہیں کہ یہ ٹیسٹر ہے، شاید اس کو پاکستان میں بھی آزمایا جائے گا. او میں کہا یار آئین کو پڑھ لو. شوکت عزیز بہت ہی پیارے اور انتہائی دیگر حالات میں ٹیکنوکریٹ وزیر تھے، لیکن انہیں بھی سینٹ سے استعفیٰ دے کر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا پڑا تھا اٹک اور تھرپا، کیونکہ اس اسمبلی میں ٹیکنوکریٹس کی گنجائش ہے. نہیں ہمارے آئین کے اندر گنجائش نہیں. چلے جی. تو اس لیے برائے مہربانی کام اتنا نہ چھکو. ایک اور بھی جو ہے اسی سلسلے میں چسکا فروشی ہے کہ شاید یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں دوبارہ محبتیں بڑھ جائیں، صدر ان کا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم ان کا، تو یہ ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جائیں. مجھے وہ بھی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات کی وجوہات کچھ اور ہیں. ایک بریک کرا. جی ناظرین ویلکم بیک. اور کیونکہ اس وقت ہم سیاسی گفتگو کر رہے تھے اور ملک کے سیاسی مسائل کی جانب، لیکن ایک اہم ایشو ہے ہندوستان. ایک منٹ یار ٹھہر جاؤ، بات سنو میری. وہ پھر تم بعد میں چیخنا شروع ہو جاتے ہو، ٹائم ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے، اور بات رہ جاتی ہے ساری کی ساری. جس طرح میرے ذہن میں ہوتی. عرض یہ ہے کہ میں تمہیں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ پلیز 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 ہرگز مت بھولو کہ بھارت جو ہے وہ آج کل بہت خجالت میں مبتلا ہے. میں نے تمہیں سابقہ بتایا تھا کہ اس کی 12 سال میں سب سے پہلی مرتبہ مقبولیت کی مودی جو ہے وہ کم ترین شرح پہ 23 یاد ہے تمہیں. اور میں نے کہا کہ جب بھی اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی پاکستان کے ساتھ ایڈونچر کرتا ہے. اب لیکن وہ تو اس کی ڈومیسٹک آڈینس کا مسئلہ تھا. اب اس کی بین الاقوامی دیکھو، آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمیشہ کلیم کرتے ہیں وشوا گرو، یعنی کہ استاد ہیں دنیا کو چلانے والے، دنیا پہ رول کرنا. نہیں، گرو رول کرنا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے سافٹ پاور، کہ جی کو پیار محبت سے چلانے والا. نہیں، انٹرنیشنل یوگا ڈے، لوگ ویجیٹیرین ہو رہے ہیں ہماری فلم میں، وغیرہ 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 وغیرہ. چھوڑو، لمبی چوڑی کہانی ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے. اب امریکہ کا ایک بہت ہی قابل اعتماد سروے ہے پیو. اب یہ پیو جو ہے یہ کسی چیز کا مخفف نہیں ہے، یہ ایک بہت مشہور تیلی ہوتا تھا، تیل کا سوداگر. اس نے اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے ایک فنڈ بنایا تھا 1940 سے، اور اس کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے، وہ یہ کہ دنیا بھر کے ٹرینڈز کو یہ اکٹھے کرتا ہے. اس نے حال ہی میں ایک سروے کروایا کہ بھارت کو اب دنیا کس نگاہ سے دیکھتی ہے. تو اس نے یہ نکالا کہ اوسطاً 36 ملکوں کا انہوں نے جائزہ لیا ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب صرف 45% لوگ جو ہیں جن کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، ان کا طویل بڑا، اس میں سے وہ اب انڈیا کے بارے میں پازیٹیو اپروچ ہے، جبکہ کسی زمانے میں یہ اس سے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. اور 41% جو ہے یہ تو عالمی اوسط ہے. لیکن
अमेरिका के अंदर जो है वो इट्सल्फ सबसे बड़ी बात ये है कि 50% अमरीकी जो है वो अब भारत के बारे में उनके मनफी जज्बात हैं। 50%। 50%। उससे भी ज्यादा जो बात ये कहा जाता है कि साहब जब भी आप सर्वे करते हैं तो वो सो कॉल्ड यूथ बल्ज होती है ना, तो आप तवज्जो दें, ठीक है बूढ़े लोग नुसरत जावेद जैसे कब्र में जिन्होंने पांव लटकाए हुए हैं उनको छोड़े, आप ये बताएं कि नौजवान नस्ल क्या सोच रही है, यूथ बल्ज। तो 18 से 29 साल की उम्र के दरमियान के जो अमेरिकन हैं उनमें से 56%, 56% उनका जो है वो नापसंदीदगी को कहते का हैं इजहार है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। दूसरी बात जो है वो ये कह रहे हैं कि रिपब्लिकन्स जो हैं उनमें अभी भी कोई इनकी हमायत है, लेकिन डेमोक्रेट्स जो हैं वो यानी भारत के साथ वो कह रहे हैं कि नहीं हमें फासला रखना, उलट हो रहा है वो। तो नहीं बल्कि उलट यानी डेमोक्रेट्स वो ट्रम्प की जो पार्टी है ना वो उसके अंदर। हाँ उसके अंदर। अच्छा, सबसे अच्छी अभी भी जो इनकी रेपुटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जापान में है, भारत अच्छा, की। हाँ। वो जो क्वाड नहीं बना हुआ ऑस्ट्रेलिया जिसमें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हालत ये है कि 2008 में भारत की मकबूलियत 71% थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। अब वो 44% तक गिर गई है, कम हुई है वहाँ 71 से 44। 71 से 44 तक आ गई है। और ये क्वाड है जिसके साथ इसकी उसका वजह को दिफाई- बताई उन्होंने? अमेरिका का तो उन्होंने वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि बुनियादी तौर पर वहाँ के लोग ये महसूस करते हैं कि भारतीय जो हैं वो अपना वो वीज़ा लेकर ना या इलीगल तरीके से आकर, तो ये जॉब्स हैं, मतलब ये छोटे मोटे जॉब जो हैं ना, ये तुम्हारे टेक एजेंसीज में ये वो, उसमें वो ख़ास तौर पर HIV वीज़ा के ज़रिए, और फिर साइबर स्कैम्स बहुत सारे जो हैं वो इंडिया से ट्रेस हो रहे हैं। आखिरी मिनट है। और वो कह रहे हैं कि हम नौजवानों के जो एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं, मतलब मैंने कंप्यूटर की तालीम हासिल की, मैं गूगल ज्वाइन करना चाहता हूँ, इम्पैक्ट मोदी की वो ये कहते हैं कि मोदी की, वो ये कह रहे हैं कि उनको आप अपना तजज़िया देने 30 सेकंड है, मोदी की खारजा पॉलिसी और ये सर्वे। वो मेरा अपना ख्याल है कि उनको काफ़ी इफेक्ट होगा। एटलीस्ट यानी ट्रम्प के होते हुए वो वाली बात अब नहीं होगी, वो जो पहले जफ्फी वाली हुआ जाती थी। हॉडी हॉडी मोडी हॉडी अब मोडी नहीं वाला होना, करेक्ट। और ना ही गुजरात में उनका जलसा। वेरी फाइन। आज का प्रोग्राम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।